I need your opinion on 63A. اگر یہ فیصلہ آتا ہے یا ریورس ہوتا ہے تو کیا آپ چھانگا مانگا کی سیاست کو دوبارہ نہیں لے کر آئیں گے؟ یہاں فلور کراسنگ ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، ڈیفرنٹ یہاں کی ڈیموگرافی ہے پاکستان کی، یہاں سختی ہونی نہیں چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فریہ میں ایسی بہت ساری چیزیں سوچ سکتا ہوں جو ہمارے آئین میں نہیں ہیں، جو کہ بہت ملک کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ آئین میں نہیں ہے۔ اور آئین کے جج کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے قانون بنائے، جج کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ چیز اچھی ہے یہ ڈال دو، جج کا کام یہ ہوتا ہے کہ آئین یہ کہہ رہی ہے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ 8 ججز تھے اور انفیکٹ 11 ججوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو سیٹ دو، اور ان 8 ججز نے کہا کہ کیونکہ آپ کی غلطی تھی الیکشن کمیشن کی کہ اس نے پی ٹی آئی کو ریکگنائز نہیں کیا، جبکہ قاضی فائز صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے صرف سمبل لیا تھا، وہ پارٹی تھی، تو ان کو ایک چانس دے دو۔ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ 3 دن بعد چانس دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ان کو دے دو کیونکہ غلطی ان کی نہیں تھی۔ یہ تو تشریح ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ہر چیز نہیں۔ جو جسٹس منیب نے کہا وہ تشریح نہیں تھی، وہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آئین کہتا نہیں ہے لیکن یہ ہونا چاہیے۔ تو جب آئین کہہ رہا ہے اور آپ اس زمانے کے قانون ساز جو ہمارے ممبران تھے اسمبلی کے، ان کی تقریریں بھی پڑھنے تو انہوں نے خود جان بوجھ کے نہیں ڈالا، ایک زمانے میں میرے خیال سے ہوتا تھا اور انہوں نے ہٹایا ہے۔ تو جج کا یہ کام نہیں ہے کہ کورٹ جو آئین میں چیز لکھی ہوئی ہو یا جو لیجسلیچر قانون میں جو چیز لکھی ہے اس سے تجاوز کر کے وہ اپنی مرضی ڈالے۔ وہ کہتے ہیں کہ جج از ناٹ دیئر ٹو ڈسپینس جسٹس، he is there to rule according to the rule of law, according to the law. He has to be within the 4 corners of the constitution, 4 corners of the law. تو یہ میرا مسئلہ ہے، وہ تو کہ جج کا کوئی کام نہیں ہے آئین سے باہر جانے کا، جج کا کام ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، you're right in entirety, I agree with you، لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ ایک خاص معاملے کی ہے۔ وی او این سی میں مریم نواز از آن ریکارڈ سیئنگ کہ ہمارا ٹکٹ چلا تھا، اس وقت پی ایم ایل این کا ٹکٹ پاپولر تھا۔ اٹس اے فیکٹ کہ کوئرس بھی ہوتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، فلور کراس کرتے ہیں، کسی انسینٹیو کے لیے کرتے ہیں، فائدے کے لیے کرتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، منڈیاں لگتی ہیں، اس کو روکنے کے لیے ایک سخت فیصلہ ناگزیر نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں فریہ، ہم 2 الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک قانون کی ضرورت ہے، اس پہ آپ مجھ سے میں اور آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قدغن نہیں ہونی چاہیے ممبرز پہ، کیونکہ آپ نے پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا ہے جب سے 18ویں ترمیم میں اور 14ویں ترمیم کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں، اور اسی لیے وزرائے اعظم جو ہیں وہ 6 مہینے تک پارلیمنٹ نہیں آتے اور 8 مہینے تک کابینہ کی میٹنگ اور پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ نہیں بلاتے، کیونکہ 4-5 لوگوں کے اوپر ہی جو پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں ان کے پاس ہی سارا پاور آ گیا ہے۔ آپ نے ایم این ایس کو تو بیسکلی ایک پی این بنا کے رکھ دیا ہے، پارٹی کے لیڈر کی صرف خوشامدی کر سکتا ہے کہ اس کو پروجیکٹس مل جائیں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قدم ہونی نہیں چاہیے ایم این اے کے اوپر، پارٹی چھانٹ کے بندوں کو ووٹ دے، یہ دیکھ، لیکن اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ جج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے، جج کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کو صحیح امپلیمنٹ کرے، اور ایک مرتبہ جب قانون کی وہ تشریح کر دے تو وہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو منوہن مانا جائے۔ جیسے 8-5 کا جو بھی فیصلہ ابھی آیا تھا، 8-3-8-5 جو بھی آپ کہنا چاہتی ہیں، جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں، یہ ان کا ووٹ ملا ہے اس لیے ان کو سیٹ ملنی چاہیے، ایک دم قانون کی روح سے صحیح فیصلہ تھا۔ لیکن اگر میں غلط بھی اس کو سمجھتا ہوں، اس پہ میری اوپینین ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن میرا یہ فرض ہے پاکستانی کی صورت پہ کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب وہ 8-5 نہیں ہے، پوری کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو منوہن جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ یہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ای سی پی کا بھی فرض ہے اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکرز کا بھی فرض ہے۔ سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کی ہیں اور ان کو مل جانی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اگر میں اور آپ سپریم کورٹ کی بات کے بعد بھی اگر بحث کرنے چلیں گے تو یہ معاملہ کب ختم ہوگا؟ ہم نے ایک قانون بنایا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یہ 4-5-11-17 لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ قانون کی آخری تشریح کیا ہے۔ جب انہوں نے بتا دی کہ یہ تشریح ہے تو پھر ہم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ججز کو ویسے تو ہمیشہ قانون کے اندر رہنا چاہیے، اور اس میں تو بالکل قانون کے اندر رہیں۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ ریزرو سیٹس ملتی ہیں بیسڈ آن دا ووٹس یو گاٹ۔ اگر پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ ملے تو ان کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے، یہ اس میں کوئی بہت زیادہ پیچیدگی کی بات نہیں ہے۔ یہ مجھے ایسا سادہ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ووٹ کس کو زیادہ ملیں، پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹ ان کی ہونی چاہیے، جتنے مسلم لیگ کو ووٹ ملیں 47 کے ساتھ سے۔ نشستوں کے فیصلے پر عمل نہیں کرے گی، سو کلیش از انیویٹیبل، کیا فائدہ ہوگا؟ آج سیاسی جمود ہے ملک میں، اس وقت روڈ پہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، کوئی کراچی، لاہور، اسلام آباد کی سڑکوں پہ لوگ نہیں نکلے ہوئے، لیکن میں اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ سیاسی جمود ہے، کیونکہ جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے
جو کہ ایک دم پرو فوج پارٹی ہوتی تھی اور جس کو 2010 سے فوج جس کی سیاست آگے لے کے چلی ہے. آپ یہ مانیں یا نہ مانیں, میرے جیسا آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ جن کو بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے 2018 کے الیکشن میں, اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بہت ہیلپ ملی ہے, ان کو سب ڈیٹا ملا ہے, RTS بند ہوا ہے, سب کچھ ہوا, اور جو بھی اس کی تاریخ تھی, اور عمران صاحب نے غلط بیانیں بھی بنایا, یہ ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن 8 فروری کو ان کو ووٹ ملا ہے اور آپ نے ان کی حکومت کو نہیں آنے دیا ہے. اب کوئی نہ کوئی اس کا ہم کو حل نکالنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ بھی صحیح نہیں تھا, اور اس کے اندر جو PTI کے جو دوست کہتے ہیں وہ شاید جسٹیفیکیشن صحیح نہیں ہے, وہ کچھ زیادہ معصوم بنتے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ مطلب چیزیں ہیں, لیکن اب کہیں نہ کہیں ملک کو آگے لے کے بڑھنا پڑے گا اور کوئی گرینڈ بارگین کرنی پڑے گی جس کے اندر مسلم لیگ بھی شامل ہو, PTI بھی شامل ہو, پیپلز پارٹی بھی شامل ہو, دیگر سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہوں, ورنہ پوری دنیا فریا ہم سے ویسے ہی آگے نکل رہی ہے. میں اور آپ یہ بس یہ جج اتنے آ گئے, یہ MNA اس کو مل گئی, ریزرو سیٹس مل گئی, ہم وہ باتیں کر رہے ہیں, اور ہندوستان جو ہے وہ IT ایکسپورٹ بڑھا رہا ہے, بنگلہ دیش ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھا رہا ہے, سری لنکا جو ہے وہ نیا صدر الیکٹ کرتا ہے اور رات کے رات اس کو مبارکباد ملتی ہے, دوسرے دن اس کو اوتھ ہو جاتا ہے. ہم ادھر آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو کیا, اور پاکستان میں جو ہے وہ 40% لوگ غربت کے نیچے چلے گئے, آپ کا 40% بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جاتا, دنیا کی سب سے بڑی جو نان آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی فورس ہے وہ پاکستان میں ہے. تو ہم اپنے ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, ہم پاکستانیوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, ہم آپس میں یہ کرسی کی لڑائی. کراچی کے قریب سمندر میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر آنے کی خبر آئی. شہباز زیدی صاحب نے اسی وقت کہا تھا کہ ڈز ناٹ لک لائک کہ اس میں کوئی اوتھینٹسٹی ہے یا اس کو فالو اپ کریں, لیکن ایک بڑے اخبار میں یہ خبر آئی. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ دیکھیں ذخائر ہو سکتے ہیں, ایک مرتبہ ایگزون نے عمران خان سے کے زمانے میں یہاں پہ ٹرائی بھی کیے تھے اور وہ پھر نہیں ہو سکا, ہو سکتا ہے ذخائر ہوں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی مستند خبر تھی, یہ تو میرے خیال سے کوئی ذرائع سے خبر لگائی گئی تھی, ایک آدھ اخبار میں آئی تھی. اور آپ نے پارٹی بنائی لیکن ابھی تک آپ نے تو کیے جلد سے, لیکن ابھی یو ناٹ ریئلی آن دی اسٹریٹ, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی 2 مہینے اور 10 دن ہوئے ہماری پارٹی کو. 7 جولائی کو ہم نے شروع کری تھی, آج مگر 2 مہینے 13 دن ہوئے ہیں. اس کے اندر ہم کراچی میں پروٹیسٹ بھی کر چکے ہیں, کراچی میں اپنا ویژن ڈاکیومنٹ بھی لانچ کر چکے ہیں, اسلام آباد کے اندر ہم لانچ کری ہے پارٹی, اور جو ہفتے کے دن انشاءاللہ لاہور یونیورسٹی آف لاہور میں شاید خاقان عباسی اور دیگر رہنما ہمارا پہلا وائٹ پیپر پریزنٹ کریں گے. یہ ہوگا وومن امپاورمنٹ کے اوپر. ہم نے سوچا ہے کہ 12-15 جو مین ایشوز ہیں پاکستان کے, اس کے اوپر ہم ایک وائٹ پیپرز ڈیولپ کریں اور وہ ہم ویری انٹرسٹنگ. ایک عام تاثر یہ ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں کہ اگر کوئی ایسی ضرورت آتی ہے لائک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی, تو یو بینگ پارکڈ, آپ کی سروسز پھر اس وقت استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اگر آتا ہے تو پارٹی کا کیا کام ہے؟ وہ پارٹیز تو نہیں ہوتی, نہیں تو پارٹیز تو مسلم لیگ بھی ہے, PTI بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, JUI بھی, 1000 پارٹیاں ہیں. تو پارٹی کا کیا کام ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں؟ ہم تو سیاست کر رہے ہیں سیاست کرنے کے لیے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہیں اور ٹیکنوکریٹکلی کوالیفائڈ ہیں تو اچھی بات ہے. اگر آپ کسی کو وزیر بنا رہے ہیں یا وزیر اعظم بنا رہے ہیں یا وزیر خزانہ یا وزیر پیٹرولیم یا وزیر پاور, تو اس کو تھوڑا سا کام تو آنا چاہیے نا. اگر ہم پوزیشن پیپرز لکھ رہے ہیں کہ یہ پوزیشنز ہونی چاہیے, تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ So basically you're saying کہ اگر ضرورت پڑی, if need arises, you're available. نہیں, میں یہی گزارش کر رہا ہوں. سوری میں غلط طریقے سے جواب دے دیا. میں کوشش یہ کرنے کی کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ سے کیا تعلق ہے. مطلب پارٹی تو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, وہ تو پولیٹیکل میدان میں ہوتی ہے. ہم ٹیکنوکریٹک میدان میں الیکشن تھوڑی لڑنے ہیں, ہم تو پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن لڑنے آئے. تو جب الیکشن ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس میں حصہ لیں گے. تو مطلب لیکن اگر ہم سیاستدان ہیں پہلے, لیکن اگر ہم ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہیں تو یہ ہماری غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم ٹیکنیکلی, اگر شاہد عباسی صاحب یا طارق بنوری صاحب یا ظفر مرزا صاحب یا طارق سلیمان صاحب اگر ٹیکنیکلی ہوشیار لوگ ہیں, جو معیشت کو سمجھتے ہیں, جو پاور سیکٹر کو سمجھتے ہیں, جو ہیلتھ سیکٹر کو سمجھتے ہیں, یہ ہمارا قصور تو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ تو نہیں شک کریں کہ ہم کوئی غیر جمہوری طرف جا رہے ہیں, ہم تو نہیں جا رہے.